أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم، اور جب آئی ان کے پاس، یعنی نزول قرآن کے وقت جو یہودی موجود تھے ان کو، کتاب عظیم کتاب من عند اللہ، خاص اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اور تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، تو انہوں نے تکذیب کر ڈالی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے، یستفتحون، استفتاح کیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جسے یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے گزارش کی تھی کہ بنی اسرائیل کے 5 انواع کا ذکر ہوگا، جس کو دوسرے عنوان سے 5 خطابات سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سابقہ اور موجودہ سب کو 5 اقسام میں تقسیم کر کے اور 5 گروپ بنا کر انہیں خطاب کیا گیا ہے. تو آج کی آیت مبارکہ میں 5واں خطاب یا 5ویں نوع کا ذکر ہے. آج سے پہلے 4 انواع کا ذکر گزر چکا ہے. پہلی نوع میں 8 انعامات اور 2 عذابات کا ذکر تھا. دوسرے نوع میں 3 خباثتوں کا ذکر تھا اور تتمہ میں 5 جماعتوں کا ذکر تھا. تیسرے نوع میں موجودہ بنی اسرائیل، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کی 5 خباثتیں، اور تتمہ میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں کو دنیا کی محبت نے گھیر رکھا ہے. چوتھے نوع میں دوسرے نوع سے ترقی تھی کہ خباثتیں اور قباحتیں تو دور کی بات ہے، یہ لوگ انبیاء کرام علیہم التسلیمات جیسے ہستیوں کے قتل کے مرتکب ہوئے. تتمہ میں یہ اپنے آپ کو بڑے عالم یا اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں. 5ویں نوع میں تیسرے نوع سے ترقی ہے کہ موجودہ زمانے کے بنی اسرائیل اور یہودیوں کی خباثتیں اور قباحتیں تو دور کی بات ہے، انہوں نے نبی آخر الزمان کا بھی انکار کر دیا ہے. تو اس میں ترقی ہے. اور اس نوع کے اندر ان کی متعدد تردیدات ہیں، متعدد انداز سے ان کی تردید کی گئی ہے. تو اس آیت میں 4 طرح ان کی تردید کی گئی ہے. پہلی تردید لما جاءہم، بلکہ 5 طرح ان کی تردید کی گئی ہے. پہلی تردید لما جاءہم، جب ان کے پاس کتاب آئی، تو ان کے پاس کتاب کا پہنچ جانا یہ بہت بڑی دلیل تھی کتاب کو ماننے کی، لیکن انہوں نے نہیں مانی.
تو یہ تردید ہو گئی۔ دوسری بات، کتاب عظیم، عظمت والی بہت بڑی کتاب تھی، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تیسری تردید من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تھی، تو ان کے دروازے پہ دستک دی، عظیم الشان کتاب نے دستک دی، اور کسی وغیرہ وغیرہ نتو دخیرہ کی طرف سے نہیں، بلکہ من عند اللہ، اللہ رب العالمین کے عظیم ذات کی طرف سے آئی۔ چوتھا، مصدق لما معہم، اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے بھی تھے۔ تو ایسی کتاب جو ان کی کتابوں کی، جن کتابوں کو یہ ماننے والے تھے، جو ان کے پاس کتابیں موجود تھی، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ مصدق کو مانا، یعنی جس کی تصدیق کی جا رہی تھی، اور مصدق کی تکذیب کر دی، مصدق کا انکار کر دیا۔ تو مصدق جو تصدیق کر رہا ہے اس کا انکار یہ مستلزم ہے کس کو؟ مصدق کے انکار کو، یعنی جو آپ کی تصدیق کر رہا ہے، آپ کوئی آدمی کسی کی ویریفیکیشن کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں، اور آپ اس جاننے والے کی تردید کر لیں، تو جس کو جانتا ہے اس کی تو تردید بطریق اولا ہو گئی، اس کی تو خامخواہ لازماً تردید ہو گئی۔ تو انہوں نے چوتھی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، فَكَذَّبُوهُ، تو یہاں جزا محذوف ہے، تو انہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلا دیا۔ گزشتہ آیات میں بھی تکذیب کا ذکر تھا اور یہاں بھی تکذیب کا ذکر ہے، لیکن گزشتہ آیات فریقاً کذبتم جو تکذیب تھی وہ سابقہ کتابوں کی تھی، یعنی سابقہ انبیاء کی ایک جماعت کی تکذیب کی تم نے اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا۔ یہاں تکذیب ہے قرآن کریم کی۔ تو جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ آئی، اور تصدیق کرنے والی تھی، تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، یہ چوتھی تردید ہے، یعنی اس سے پہلے، کانوا من قبل، قبل یہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں قبل ظروف لازم الاضافت، یعنی ایسی ظروف جن کے پہلے مضاف محذوف ہوتا ہے۔ تو یہاں ہے قبل نزول ھذا الکتاب، یعنی اس کتاب کی نزول سے پہلے، جو قرآن ہے، اس قرآن کی نزول سے پہلے یستفتحون، استفتاح کرتے تھے، علی الذین کفروا۔ استفتاح کی 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، یستفتحون، اطلاع دیتے تھے، خبردار کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی عوام کفار کو، جو ان پڑھ اور امی کفار تھے، ان کو یہ یہود اطلاع دیتے تھے، خبردار کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آ رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، اور تمہیں عاد اور سمود کی طرح، عاد و ارم کی طرح ہلاک کریں گے، جس طرح ان کو انبیاء اور انبیاء کے ساتھیوں نے ہلاک کیا۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کانوا یستفتحون، اور اس پر کانوا یستفتحون لوگوں کو خبردار کرتے تھے، تو لوگوں کو اطلاعات دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں جو ہے ماریں گے اور تمہیں قتل کریں گے۔ چنانچہ عاصم ابن عمر ابن قتادہ انصاری اپنے آبا و اجداد اور بڑوں سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یہود ہمیں ڈرایا اور دمکایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی ظہور کا زمانہ ہو چکا ہے، اور عن قریب وہ جب ظاہر ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں، کہنے لگے کہ ہم نے ان کو بہت زمانے تک مقہور کر رکھا ہوا تھا، یعنی انصار جو صحابہ کرام بعد میں صحابہ بنے، انصار بنے اسلام کے، ان انصار کا مدینہ منورہ کے اندر یہ لوگ آباد تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے تفصیل بتلائی کہ یہ قوم سبا سے آئے تھے، قحطان
ملک قحطان کی طرف سے، اور یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، یمنی لوگ تھے یہ۔ تو یہاں آباد ہونے کے بعد انہوں نے پہلے یہود یہاں آ کر آباد ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، اور پھر یہ لوگ آ کر آباد ہوئے جو قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، اوس اور خزرج میں۔ اور یہود کی 3 قبائل، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبائل جو ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر ان کے آباد تھے۔ تو شروع میں یہود کا راج تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ جو دوسرے یمنی لوگ آئے ہوئے تھے یہ آباد ہوئے، اور یہ بڑھ گئے۔ بڑھنے کے بعد پھر ان پر قبضہ ہو گیا، اور پھر یہود ان کے باجگزار بن گئے، ان کے تابعدار ہو گئے، ان کے اوپر تقسیم ہو گئے۔ تو جب یہ لوگ یہودیوں کے خلاف، یعنی جب تک ان کے آپس کی لڑائیاں شروع نہیں ہوئی تھی، اوس اور خزرج کی خاندانی لڑائیاں نہیں تھی، تو اس وقت یہ یہود کے اوپر غالب تھے۔ اور تو یہ یہودی اس وقت ان کو کہتے تھے، ان کو خبردار کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور تمہیں نیست و نابود کریں گے۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشر بن براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہودی مدینہ کو کہا کہ یار تم وہ لوگ نہیں ہو کہ چند دن پہلے تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے۔ تو جیسے وہ نبی آ گئے تو اب تم ان کے منکر ہو گئے۔ تو یہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے، اطلاع دیا کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر۔ پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یستفتحون، اس استفتاح میں اشارہ ہے کہ یہ ان کو جانتے بھی تھے، کیونکہ اگر کوئی کسی کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ مل کر تمہیں ماروں گا، یا فلاں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کروں گا، یا فلاں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جو ہے نا تمہیں ہم نیست و نابود کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 طرح کا لکھا ہے، 10 وجوہات لکھی ہے کہ یہ یستفتحون، یہ استفتاح، اس سے کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت معلوم ہوتی ہے، وہ جانتے تھے۔ کیونکہ جس کے نام پہ بندہ استفتاح طلب کرتا ہے، جس کی خبرداری دے رہا ہے تو اس کا نام جانتا ہے، اس کی صفات جانتا ہے، اس کا نسب جانتا ہے، اس کی جماعت جانتا ہے، اس کے ساتھ آنے والے لوگ جانتے ہیں، اس کا زمانہ جانتے ہیں، اس کا جو ہے نا جائے ہجرت جانتے ہیں، اس کے جائے ولادت جانتے ہیں، اس کے جو ہے نا جائے جہاں اس نے انتقال کرنا ہے اس جگہ کو جانتے ہیں، اور اس کے مشن اور پروگرام کو جانتے ہیں۔ یہ 10 چیزیں وہ جانتے ہیں، تب جا کے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ آئیں گے۔ تو اس استفتاح کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کا اعتراف تھا۔ تو پہلے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو خبر دیتے تھے، اطلاع دیتے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ لوگ خبر طلب کرتے تھے۔ استفتاح باب استفعال طلب کے لیے، یعنی خبر طلب کرتے تھے کفار سے، تو پھر یہاں علی عن کے معنی میں ہوگا، یستفتحون عن الذین کفروا، کفار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طلب کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان آئے تو نہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تفصیلی روایت، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاز میں جا رہے تھے، کشتی میں جا رہے تھے، اور اچانک طوفان ہمیں کسی ایسی جگہ کی طرف لے گئے جس کا پتہ ہی نہیں کہ کدھر لے گئے، اور وہاں ہم ایک جزیرے میں اترے۔ اس جزیرے میں جب ہم اترے تو ایک بہت بڑی جسامت والی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ملنگ عورت تھی، تو دروازے پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اندر بنگلہ تھا، مقام تھا۔ اس کے اندر ہم جب اترے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اندر چلے جاؤ، پیر صاحب کی زیارت کر لو۔
تو ہم پیر صاحب کی زیارت کر رہے، جب اندر گئے تو اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑی جسامت والا آدمی اسی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، مسیح، ٹھیک ہے، یہ دجال ہے اور میں آؤں گا اور دنیا کے اوپر پھروں گا، تو کیا نبی آخر الزمان آ چکے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ وہ آ چکے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں تفصیلی معلومات لی، اس حوالے سے کیا کہہ رہے، اس حوالے سے کیا کہہ رہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ کفار بھی پوچھا کرتے تھے، یہ یہودی مدینہ سے کوئی آتا تھا تو یہودی پوچھتے تھے یار کیا حال احوال ہے، وہاں آخر الزمان پیغمبر کا ظہور تو نہیں ہوا؟ جس کو اطلاع ملتی تھی تو وہ جا کے علامات دیکھتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلاش میں نکلے تھے اور آخر کار جا کے انہیں اطلاع ملی کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، وہ جا کے غلام ہو گئے۔ تو استفتاء بمعنی طلب خبر، یعنی خبر طلب کیا کرتے تھے۔ اور تیسرے معنی اس کی یہ ہے کہ یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، فتح، کہ کفار کے خلاف، جب کفار کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھیں، کفار کے خلاف یعنی اوس و خزرج کے ساتھ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، تو اس جنگ میں یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس پیغمبر آخر الزمان کے وسیلہ سے اور ان کے حق سے ہمیں کیا کر دو، ہمیں فتح دے دو، ہمیں کامیاب کر دو۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے اور بحث بھی کی ہے اس پہ کہ ذوات فاضلہ اس جو ہے نا وہ اس سے وسیلہ اور اس کا وسیلہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا جو ہے نا مختصر سے اس کا جواب دیتے تھے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے، اعمال صالحہ کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور جو ہے جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم نے بھی پڑھی، جس کے 3 آدمیوں نے جو ہے نا اپنے اعمال پیش کیے، اللہ میرے فلاں عمل اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کی عوض میرے اوپر کیا کر دو، میری مشکل حل کر دو، اس طرح اگر کوئی کہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ذوات عمومی یعنی ذوات غیر فاضلہ ان کے وسیلہ بالاتفاق ناجائز ہے، اور ذوات فاضلہ جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کے نام کو اور ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں قاضی سے فرماتے تھے کہ علماء کی 2 جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وعلیٰ کل حال الاختلاف بین العلماء موجود، علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے، اور بعض دلائل کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جائز ہیں، بعض دلائل کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو جو چیز متفق ہے اس پر بندہ عمل کر لینا۔ اگر ذوات کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنی ہے تو اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ لو، بس ٹھیک ہے، تو اس سے کام چل جائے گا، لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی سے بچنا چاہیے۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ ہے، تفسیر لکھی انہوں نے، اور اختلافی مقامات سے ایسے نکلے ہیں کہ امت جو ہے نا وہ اختلاف کے متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پہ لڑو کہ بھئی میں نے لازمی طور پہ جو ہے نا بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنی ہے، کیا ضرورت ہے؟ بس کیا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہ آپ کی رحمت سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی جو ہے نا لڑائی والی بات جو ہے وہاں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھائی اس درود کی طرف آنا چاہیے جس درود پر سب کا اتفاق ہے، تو لڑائی نہیں ہوگی۔ بہرحال دلائل کی بنیاد پہ اگر کوئی آدمی کسی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی تکفیر تو قطعاً جائز نہیں ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے بازو چڑھانا، آستین چڑھانا، لڑنا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ یہ امت کے لیے نقصان دہ ہے، پوری امت کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ امت کے جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں انہیں لڑائی اور جھگڑوں کے حد تک لے جانا، اس پہ مناظرے اور مناقشے ہونا، یہ امت کی بدبختی اور بدقسمتی والی بات ہے۔ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، تو یہ معنی علامہ ابن قیم اکثر نے کیا کہا، یستفتحون، استفتاء کرتے تھے بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے آنے پر، کہ اللہ اس آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کیا کر لیں، ان کے ساتھ مل کر
اور کیا کریں کفار منافقین کے ساتھ، اور ان کفار جو امیین ہے عوام کفار ہیں ان کے ساتھ لڑیں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ فلما جاءہم لیکن بدبختی اور بدقسمتی دیکھیے، فلما جاءہم جب آ گئے ان کے پاس ما عرفو، یہ ماں کے بارے میں عربی گرامر کے لحاظ سے یہ سیبوئی نے لکھا ہے کہ یہ ماں جو ہے اس کو یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، یعنی جو عقل مند ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے یہ پہچانتے تھے، تو وہ کتاب اس کو بھی پہچانتے تھے اور وہ نبی اس کو بھی پہچانتے تھے۔ تو اگر نبی ماں سے مراد نبی ہو تو ذوی العقول کے لیے ہوگا، اور اگر کتاب ہو تو غیر ذوی العقول کے لیے ہوگا۔ فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، جسے پہچانتے تھے اس کا انکار کر دیا۔ تو معرفت کے باوجود اور علم کے باوجود جو کفر کیا جاتا ہے اس کو کفر عنادی کہتے ہیں۔ کفر عنادی، پتہ ہو کہ یہ آدمی حق پر ہے، پتہ ہو کہ بات صحیح ہے، لیکن باوجود علم کے کفر پر اڑ رہے، اسے عناد اور دشمنی کا کفر کہتے ہیں۔ تو فلما جاءہم ما عرفوا كفروا به، پس جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا به، تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین، ایسے کافروں پر۔ یہاں فلعنت اللہ علیہم نہیں کہا بلکہ فلعنت اللہ علی الکافرین، تاکہ کیا ہو جائے، تصریح ہو جائے ان پر لعنت کی کہ وہ کفر کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے جو باوجود علم اور معرفت کے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو، کہنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب کریم قرآن کریم کی یا اللہ حقانیت نصیب فرما دے، قرآن کریم کی نورانیت نصیب فرما دے، قرآن کو یا اللہ حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب کریم ہم سب کے ساتھ فضل احسان والا معاملہ فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ میرے سسر بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں حاضرین مجلس کے، یا اللہ سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ تمام مسلمانوں کی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ